السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، اور پھونکا جائے گا سور میں، پس جب وہ فوراً ہی اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف جو ہے دوڑ رہے ہوں گے، قبروں سے نکل کر رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، کہ جس میں بیان ہے اس بات کا کہ قیامت کے دن یہ دوسرا سور ہے جو پھونکا جانے پر لوگ قبروں سے نکلیں گے اور محشر کے میدان کی طرف پہنچیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من مرقدنا، تو کافر رسول کہیں گے کیا ہے ہماری ہلاکت، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری اس لیٹنے کی سونے کی جگہ سے، یعنی قبروں سے، کیونکہ ان کو اس قیامت کا یقین نہ تھا بلکہ اس کو جھٹلاتے تھے۔ تو اب وہ قیامت ان کے سامنے حقیقت بن کر آ گئی، تو اور ان کو پتہ ہے کہ قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس لیے اپنی ہلاکت، تباہی، بربادی کی اپنی بد دعا کریں گے۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا رسولوں نے۔ یا تو خود وہ سمجھ لیں گے کہ واقعی یہ رحمان کا وعدہ تھا قیامت کا، اور رسولوں نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے سچ کہا تھا، یا پھر ان کو بتا دیا جائے گا کہ یہی وہ قیامت کا وعدہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، جو رحمان کا وعدہ سچ ہو گیا اور رسولوں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی مگر وہ ایک ہی چیخ، ایک ہی آواز، تیز آواز۔ فَإِذَا هُمْ، پس وہ جب فوراً اچانک ہی، جمیع ان سبھی کے سبھی، لدینا محضرون، ہمارے سامنے حاضر کر لیا جائیں گے۔ یعنی جس قیامت کو تم بڑا یعنی کہ عجیب سمجھتے ہو یا دور سمجھتے ہو یا ناممکن سمجھتے ہو، اللہ ماتا ہے کہ اس کا لانا، اس کا قائم ہونا، وہ صرف ایک چیخ ہی آواز ہی ہوگی کہ جس سے تمام لوگ قبروں سے نکل کر اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، اور کوئی بھی اس سے بھاگ نہ پائے گا، کوئی بھی اس سے چھوٹ نہ جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اور ظلم ہونے کے مختلف انداز جو ہم نے ذکر کیے تھے، کہ کسی کی ہوئی نیکی اس کا اجر نہ ملے، یا نیکی اس کی کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈال دی جائے، یا نیکی کا پورا اجر نہ ملے، یا کچھ کی دوسرے کا گناہ اس کے سر پہ ڈال دیا جائے، مختلف طرح کے جو مظالم ہوتے ہیں۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہیں تم کو بدلہ دیا جاتا مگر اسی کا جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی تم کو تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، ہاں اس دن بدلے کیا ہوں گے، ایک طرف نیک اعمال کے بدلے، دوسری طرف بد اعمال کے بدلے، تو چنانچہ نیک اعمال کا بدلہ کیا ہے، وہ جنت ہے۔ تو فرمایا ان اصحاب الجنہ، آج جنت والے بے شک، اليوم آج کے دن، فی شغل فاکہون، شغل میں ہوں گے، یعنی جنت کے نعمت و مزوں کے اندر اس قدر مشغول ہوں گے کہ ان کو کسی اور چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، کوئی اور چیز کے اس کا مگن ہوں گے، کسی اور چیز کا خیال تک نہ ہوگا۔ فاکہون، اور مزے لے رہے ہوں گے، تو جس میں ان کی جنت کی نعمتوں کی لذت اٹھانے کا، ان میں مگن ہو جانے کی وہ کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اور الیوم کا لفظ جو ہے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس بات کا معنی دیتا ہے کہ جنت والوں کو جنت میں پہنچنے میں کوئی دیر نہ لگے گی، ادھر ان کے حساب اور ادھر ان کے جنت تیار ہوگی، اور بلکہ وہ بھی خوش قسمت ہوں گے کہ جن کو اللہ بغیر حساب کے ہی جنت میں داخل کرے گا، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کرے۔ اور ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور اس کی بیویاں، یعنی جنت والے، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گی، علی الارائک، تختوں پر بیٹھے، متکئون، تکیے لگائے ہوئے، کہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے، ان کی شاہانہ ٹھاٹ باٹ، ان کی بے فکری کی اور لاؤبالی کی وہ زندگی کہ اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور ان کی اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح سے ہونا، ان کی مزید شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ان کی لذتوں اور ان کے جنت کے اندر نعمتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا نعمتیں ہیں۔ لہم فیہا فاکہہ، اس میں ان کے لیے بہت بڑے پھل ہوں گے، بہت سارے پھل ہوں گے۔ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے ان کے وہ کچھ ہوگا جو وہ تمنا کریں گے یا جو مانگیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، جسمانی بدنی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے روحانی نعمتیں، کہ سلام ان کو کہا جائے گا، من رب الرحیم، قولا کہا جائے گا من رب الرحیم،
اس رب کی طرف سے جو بڑا ہی مہربان رب ہے، تو جس میں جنت والوں کی جسمانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی نعمتیں کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کا دیدار، اللہ کی طرف سے سلام، کوئی شک نہیں کہ یہ نعمتیں ان کے لیے جنت کی بدنی اور جسمانی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر ہوں گی۔ اس کے بعد کی آیتیں لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اور الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرمو۔ الم اعہد الیکم، الم کیا نہیں، اعہد میں نے عہد لیا تھا، الیکم تم سے، یا بنی آدم، یا بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم عبادت نہ کرنا شیطان کی، انہ لکم عدو مبین کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم یہ ہے جو سیدھی راہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا وَلَقَدْ اور یقیناً اضل شیطان نے گمراہ کیا منکم تم میں سے، جبلاً مخلوق، کثیراً بہت ساری، تم میں سے بہت ساری مخلوق کو شیطان نے گمراہ کیا، افلم تکونوا تعقلون تو کیا پس تم عقل نہیں کرتے تھے، ھذہ جہنم التی کنتم توعدون یہ وہ جہنم ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اصلوھا الیوم داخل ہو جو اس میں آج، بما کنتم تکفرون اس کے بدلے میں اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے، الیوم نختم علی افواہہم آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم اور گواہی دیں گے ان کی ٹانگیں، ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون جو وہ کیا کرتے تھے، جو ان کے اعمال کرتوت تھے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 سے 59 سے 65 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ممتاز الیوم ایھا المجرمون اور الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں۔ دنیا میں اگرچہ مسلمان اس کو حکم ہے کہ کافروں سے الگ تھلگ رہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات اس کو کافروں کے درمیان بھی رہنا پڑتا ہے، یا کافر اس کے درمیان رہتے ہیں، اور کافر اگرچہ اصلی نہ بھی ہوں، طرح طرح کے اسلام کے دعوے دار، مشرک، بدعتی اور جرائم پیشہ مجرم، فاسق و فاجر اور اس طرح کے طرح طرح کے مجرم جو ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ دنیا میں رہنا بسنا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایک ہی گھر کے اندر مختلف افراد ہوتے ہیں کہ جو ایک نیک ہے تو دوسرا بد ہے، ایک مومن مسلمان ہے تو دوسرا مشرک بدعتی ہے، اور اس طرح کے معاملات ماحول رہتے دنیا کے اندر، اور کوئی شک نہیں کہ مومن مسلمان کے لیے دنیا میں اس طرح کے فاسقوں فاجروں، کافروں بے ایمانوں کے ساتھ رہنا اس کے لیے بہت ایک اذیت ناک چیز ہے، کہ جب وہ دیکھتا ہے اللہ کی حدوں کو پامال ہوتے ہوئے، شرک ہوتے ہوئے، بدعات ہوتے ہوئے، فسق و فجور، بدکاری، بے حیائیاں دیکھتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے ساری چیزیں اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تو کیا آخرت میں بھی یہ تکلیفیں جاری رہیں گی؟ نہیں، بلکہ جس جنت کا ہم ذکر پڑھ کر آئے ہیں وہ جنت ان ساری آلائشوں سے، ان ساری یعنی گندگیوں سے پاک اور اس سے بالا تر ہوگی۔ تو چنانچہ وہاں پر کافروں کو، فاجروں، فاسقوں کو، ان کو مومنوں سے، متقی لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس لیے وامتاز الیوم الگ ہو جاؤ آج کے دن ایھا المجرمون اے مجرموں، اور مجرمون کا لفظ ہم کو معنی دیتا ہے کہ یہاں پر صرف کھلے کافر ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ بھی لوگ ہیں کہ جو اگرچہ اسلام کے دعوے دار تھے، لیکن کسی طرح کے شرک و کفر میں یا بدعات میں پڑے تھے،
یا فسق و فجور، بدکاری، بے حیائی ان کی زندگی اس انداز سے تھی، تو یہ سارے مجرم اللہ تعالیٰ ان کو مومنوں سے، متقی لوگوں سے الگ کر دے گا، تاکہ نیک متقی آخرت میں حقیقی معنوں میں اللہ کی نعمتوں سے مزہ اٹھا سکے، اس کے اللہ کی نعمتوں سے لذتیں حاصل کر سکے، اور اس کو دیکھنے کو بھی کوئی ایسی شکل نظر نہ آئے کہ جو اللہ کے باغیوں کی ہو، اللہ کے دشمنوں کی ہو، سننے کو بھی ایسی کوئی بات نظر نہ آئے ان فاسقوں فاجروں سے، ان کافر و بے ایمانوں سے، کہ جو اس کے لیے اذیت ناک ہو۔ اس لیے جنت جو ہے وہ دار الطیبین ہے، پاکیزہ لوگوں کا گھر ہے، وہاں پر مجرم بے ایمان اور اس طرح کے گندے اور خبیث لوگ وہاں پر داخل نہ ہو سکیں گے۔ اور یہ بہت بڑا حقیقت میں درس ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ دیکھے اپنے آپ کو کہ اس کا شمار کس کیٹیگری میں ہے، وہ اس کا شمار کن کے ساتھ ہو رہا ہے، طیبین کے ساتھ ہے یا خبثاء کے ساتھ ہے، مجرمین کے ساتھ ہے، کہ جن مجرموں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں سے الگ کر دے گا۔ تمہارے جائے وامتازو، الگ ہو جاؤ، الیوم، آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرم و کافر و منافقوں، اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کو منافقوں سے، مسلمانوں سے الگ کر کے، تاکہ دونوں الگ الگ ہوں گے۔ تو اسی حوالے سے کئی آیات میں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح قیامت کے دن رشتے ناطے بھی ٹوٹ جائیں گے، وہاں پر صرف ایک رشتہ قائم رہے گا، اور وہ کون سا ہے؟ جو ایمان کا رشتہ ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جس دن جن کی گہری دوستیاں تھیں دنیا کے اندر، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سوائے متقی پرہیزگار لوگوں کے، کہ جن کی دوستیاں قیامت کے دن جاری نہیں رہیں گی بلکہ اور گہری مضبوط ہو جائیں گی۔ اور مزید اس میں یہ معنی بھی ہے کہ رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، پیر مریدوں کے الگ، پیر و مریدوں کے معاملات وہ پہلے پڑھ کر آئے ہیں، کس طرح الگ الگ ہو جائیں گے۔ سورہ سبا وغیرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح وہ ایک دوسرے سے ان کے معاملات نہ کہ صرف الگ ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو یہاں پر ہر انسان تنہا ہی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، نہ اس کا پیر اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، نہ ملا اس کی جواب دہی کرے گا، نہ اس کا کوئی اور مرشد، نہ کوئی بڑا چھوٹا اس کے ساتھ ہوگا، بلکہ ہر انسان ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں الا کہ اللہ تعالیٰ نے تم اس سے براہ راست اکیلے ہر ایک سے ہم کلام ہونا ہے۔ تو بہت بڑا اہم نقطہ ہے جس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن اکیلے ہی اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، تو وہاں پر کیا معاملہ پیش ہوگا۔ تو فرمایا کہ وامتازو، الگ ہو جاؤ، الیوم، آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرموں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا تم سے اس بات کا عہد نہ لیا تھا اے بنی آدم؟ اور عہد لینے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو وصیت کرنا، کسی کو وصیت کرنا، وہ کسی کو اہم بات کہنا کہ جس پر وہ چلے اور جس کا پابند ہو کر جو ہے کسی خطرے سے بچ جائے۔ تمہیں الم اعہد الیکم، کیا نہیں تم سے، تمہاری طرف سے اس بات کا عہد کیا تھا، یا تمہیں اس بات کی وصیت کی تھی؟ وہ وصیت کیا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی تم عبادت پوجا نہ کرنا۔ وہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف طرح کی ہیں، اللہ کی طرف سے ملنے والے اوامر، اللہ کے احکامات، اللہ کی طرف سے منع شدہ چیزیں، ان کی پابندی کرنا، احکامات پر چلنا اور منع چیزوں سے بچنا، اور اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کو، ان کو لے کر چلنا، ان پر عمل پیرا ہونا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ هو وقبیلہ یراکم من حیث لا ترونہم انہ یراکم وہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ شیطان اور اس کے خاندان، اس کے چیلے چمچے، اس کے طرح کے شیطان تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنبیہ کی ہے کہ وہ شیطان کے نرے میں نہ آ جائے، شیطان کے جال میں کہیں پھنس نہ جائے۔ تو یہاں پر بھی ایک تو اللہ تعالیٰ کے جو عہد ہے بنی آدم سے، وہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، اس کے منع شدہ چیزوں سے بچنا۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بندے سے عہد لیا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ عہد ہے جو توحید کا، عقیدہ کا عہد ہے، اور کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلا عہد یہی ہے، توحید عقیدے کا، اس کے بعد باقی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور یہ چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا انسان سے کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو استعمال کر کے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی جو نشانیاں ہیں
ان پر غور و فکر کرے اور ان سے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کی کیا عظمتیں ہیں۔ تو یہ ساری وہ اللہ کے طرف سے لیا ہوا عہد ہے، انسان کو کی ہوئی نصیحت ہے کہ اے بنی آدم، آدم کے بیٹو، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ شیطان کی عبادت کا معنی شیطان کی اطاعت ہے، کیونکہ کوئی ایسا شاید ہی شاذ و نادر ہو جو براہ راست شیطان کو سجدہ کرتا ہو، جو شیطان سے دعائیں مانگتا ہو، جو شیطان کی پوجا کرتا ہو، ایسا کوئی شاذ و نادر ہی شاید ملے۔ لیکن اکثر و بیشتر مخلوق کا حال کیا ہے کہ وہ شیطان کی عبادت پر لگے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔ تو چنانچہ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اگرچہ وہ انسان کے اپنی نفس کے اپنی ذات سے پیدا کی ہے، اپنی طرف سے اس نے بات کہی ہے، یا اپنے دل سے اس نے چیز سوچی سمجھی ہے، یا کسی اور کی طرف سے اس کو وہ بات ملی ہے جو قرآن سنت کے خلاف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کی بات ہے۔ اس بات پر چلنا، اس چیز کو کرنا شیطان کی عبادت ہے، شیطان کی اطاعت ہے۔ ہاں، اس میں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دل و جان سے شیطان کی اس عبادت پر لگے ہوتے ہیں، ان کو ظاہراً بھی باطناً بھی، باطنی طور پر بھی جو کر رہے ہوتے ہیں، دلی طور پر بھی اس پر مطمئن ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے اور یہی کچھ کرنا ہے، تو یہ شیطان کے پجاری ہیں جو دل و جان سے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر بعض اوقات کوئی شیطان کے نرغے میں آ کر کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، اگرچہ ان کا دل اس کام کو نہیں چاہتا ہوتا۔ تو دو طرح کے لوگ، تو علی کل حال شیطان کی پوجا جو یہی ہے کہ شیطان کی اطاعت کی جانا، اور ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، چاہے وہ کھلے کفر کے انداز سے ہو، یا بعض اوقات قرآن و سنت کو ٹھکرا کر اس کو پیچھے کر کے اپنی باتوں کو، اپنے بڑوں کی باتوں کو لانا ہو، تو یہ سبھی شیطان ہی کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے بنی آدم، کیا تم سے اس بات کا عہد نہ لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، کے شیطان کی پوجا عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین۔ اچھا، عبادت کیوں نہ کرنا شیطان کی، شیطان کے جال میں کیوں نہ آنا، شیطان کی بات کیوں نہ ماننا؟ کیونکہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہاں، ایک بہت بڑی اللہ نے وجہ بیان کر دی شیطان سے بچنے کے لیے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جب کھلا دشمن ہے تو پھر اس سے کس قدر انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ جس کی دشمنی واضح ہے اور اس نے دشمنی کا اعلان کیا ہوا ہے پہلے دن سے ہی کہ میں اس انسان کو ہر قیمت جہنم لا کے چھوڑوں گا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے اس کو گھیرنے کی کوشش کروں گا اور ہر قیمت اس کو گمراہ کروں گا، تو اس نے پہلے سے اعلان کیے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کی دشمنی کو ڈھکی چھپی دشمنی نہیں ہے کہ جس کا علم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کی حماقت کہ کس قدر اس کھلے دشمن کے پیچھے چلتا ہے، کس قدر اس کی اطاعت کرتا ہے، کس طرح اس کی عبادت کرتا ہے، اور اپنے رحیم و کریم رب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چلتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی دنیا کتنی بڑی امتحان گاہ ہے کہ جس میں اللہ نے انسان کو چھوٹ دے رکھی ہے، اور دشمنی بھی، جو کھلا دشمن بھی اس کو چھوڑا ہوا ہے اس پر، کہ تاکہ دیکھا جائے کہ کون ہے کہ جو اس کھلے دشمن سے اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے، اور کون ہے کہ جو اس دشمن کے نرغے میں آ کر اس کے جال میں پھنس کر گمراہ ہوتا ہے۔ تو میں کہ اے بنی آدم، کیا تم سے اس بات کا عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، پوجا نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور صرف میری ہی عبادت کرنا۔ اور یہاں پر واضح ہوا کہ جب شیطان کی ہر بات سے ہٹ کر ہر وہ چیز جو کہ انسان کی اپنی سوچ فکر سے ہو کتاب و سنت کے خلاف، یا کسی اور کی سوچ و فکر سے ہو کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ ہے جو شیطان کی باتیں ہیں، شیطان کی اطاعت ہے، شیطان کی عبادت ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، جو چیز اللہ کے لیے خالص ہو کر ہے، ہاں وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری ہی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے جو صراط مستقیم، سیدھی راہ ہے۔ صراط مستقیم کی پہچان شاید اس آیت سے بڑھ کر کہیں اور نہ ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے، کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے، اور جو اللہ کے لیے خالص ہو کر ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، ہاں یہ ہے جو اللہ کی عبادت ہے۔ اور ہر وہ چیز جو اس سے ہٹ کر ہے، اللہ کے طرف سے نہیں بلکہ اس کے حکم کے خلاف ہے،
اور جو اللہ کے لیے خالص نہیں بلکہ بندوں کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، اور ہر وہ چیز کہ جس میں اللہ کا رستہ نہیں، اللہ کا طریقہ نہیں، اوروں کے طریقے ہیں، یہ سبھی یہی ہے جو شیطان کی عبادت اور شیطان کا رستہ ہے۔ تو صراط مستقیم کا پہچان کیا ہوئی کہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے خالص، اس کی توحید، سچے عقیدے اور سنت کے مطابق، یہ ہے جو اللہ کا رستہ ہے، یہ ہے جو اللہ کی عبادت ہے، یہ ہے جو صراط مستقیم ہے۔ اور اس سے بچ کر، اس کو چھوڑ کر شیطان کے رستوں پر چلنا، شیطان کے جال میں پھنسنا، اس کے ہتھ کنڈوں پر چلنا، یہ ہے جو شیطان کا رستہ ہے، اور یہ ہے جو صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کا رستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے اعلان کر دیا، وارننگ دے دی شیطان کے دشمن ہونے کی، اس کے کھلی دشمنی کی، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ اس کے باوجود بھی شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً ضرور، اضل، اس نے گمراہ کر دیا شیطان نے، منکم، تم میں سے، جبلن، جبلن یعنی مخلوق، کثیرن، بہت سی، اور شیطان کے پیچھے چل کر بہت سی مخلوق کا گمراہ ہونا واضح ہے۔ کس انداز سے نظر آ رہا ہے کہ دنیا کی 8 ارب آبادی میں کتنے ہیں کہ جو اسلام کے دعوے دار ہیں، اور ان اسلام کے دعوے داروں میں کتنے ہیں کہ جو حقیقی مسلمان مومن ہیں، اور حقیقی مسلمان مومن ہونے کے ساتھ ساتھ کتنے ہیں جو اللہ کے لیے خالص مخلص ہیں۔ تو اگر یہ ساری چھانٹی کی جائے تو آخر میں بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں کہ جو واقعی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لیے خالص مخلص ہیں، اللہ کے رستے طریقے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور باقی سبھی شیطان نے ان کو اپنی طرف لگا رکھا، گمراہ کر رکھا۔ تو جبلن کثیرن کا لفظ ہم کو معنی دیتا ہے کہ وہ حقیقت جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے وہ کس انداز سے آج ہمارے سامنے ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یقیناً شیطان نے تم میں سے بہت بڑی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل نہیں کرتے تھے؟ یعنی یہ قیامت کے تم کو کہا جائے گا کہ جب تمہارے سامنے شیطان کی دشمنی واضح کر دی گئی، اس کا اعلان کر دیا گیا، شیطان نے خود بلکہ اعلان کر دیے، اور کس طرح کی کوئی الجھن، کس طرح کی کوئی بل پیش، کوئی ایسی چیز باقی نہ رہی، تو اس کے باوجود تم شیطان کے پیچھے چلے اور شیطان کی پوجا کرتے رہے اور شیطان کی اطاعت میں پڑے رہے، تو کیا تم کو عقل نہ تھی کہ تم شیطان کے پیچھے چل کر اپنے لیے آخر میں کیا تیار کر رہے ہو، کس جہنم کے رستے پر چل رہے ہو؟ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم کو عقل نہ تھی؟ ہاں، اگر بے عقل جانور ہوتے تو الگ بات ہے، تم کو انسان کو عقل دینے کا مقصد یہی ہے کہ سچے اور برے میں، اور یعنی کہ صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں تمیز کر سکو، حق کو اپناؤ اور باطل سے بچو۔ تو چنانچہ اب بے عقلی، بے وقوفیاں کر کے آئے ہو، عقل سے کام نہیں لیا، شیطان کے پیچھے چلتے رہے ہو، تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ هذه جہنم التي كنتم توعدون، پھر یہ وہ جہنم ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہاں، یہ جہنم جس کا تم کو بتایا جاتا تھا کہ اس سے بچ جاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کر لو، شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچ جاؤ، کہیں تم کو جہنم میں نہ پہنچا دے۔ تو چنانچہ شیطان سے دوستیاں لگا کر اس کے پیچھے چل کر تم کہاں پہنچے ہو؟ اس جہنم میں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، صلاح اس لیے کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سینکنا اور داخل ہونا، تو یہاں پر دونوں معنی ہی مراد ہیں کہ داخل ہو جاؤ اس میں اور اس کی آگ سینکو۔ ویسے تو آگ سینکنا ہوتا ہے کہ آدمی سردی کی حالت میں اس کو آگ سینکتا ہے تاکہ اس سردی کو دور کر سکے اور اس کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے مذاق کرتے ہوئے، جس طرح کہ وہ اہل ایمان کا، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ ان کا بھی مذاق اڑاتا ہے کہ تم بھی جہنم کی آگ ذرا سینکو، پھر سینک کے دیکھو کیسی آگ ہے۔ تو اصلوها اليوم، داخل ہو جاؤ اس میں اور آگ سینکو اس جہنم کی، بما کنتم تکفرون، کہ اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ نے تمہارے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا کہ ایسے ہی تم کو جہنم میں ڈال دیا، یہ اس وجہ سے ہے جو تم کفر کرتے تھے، چاہے وہ کھلا کفر ہو بالکل نہ ماننے کا، جھٹلانے کا، یا وہ کفر ہو کہ طرح طرح کی حجتیں تعویلیں کر کے قرآن و سنت کو ٹھکرانے کا اور اپنی باتوں کو، اپنے بڑوں کی باتوں کو آگے لانے کا۔ یہ سارے کفر کے انداز کہ جو تم کفر کر کے آئے ہو، آج اس کے پاداش میں، اس کے بدلے میں جو ہے اس جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اس کی آگ سینکو۔ تو جس میں ان کو نہ کہ داخل کیا جائے گا بلکہ دھکیلا جائے گا اس کے اندر، جس طرح کہ سورۃ طور میں اللہ فرماتا ہے، یوم یدعون الی النار جہنم دعا، الی نار جہنم دعا،
کہ جس دن جہنم کی آگ میں ان کو دھکے دے کر ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، کہ یہی وہ آگ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ الیوم، آج کے دن یعنی قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جانے کے بعد اور اس سے پہلے بھی جب اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو اللہ ماتا نختم علی افواہہم، ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دے گی ان کے ٹانگیں، ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، جو وہ کیا کمایا کرتے تھے، جو ان کے کرتوت تھے۔ یہاں پر بیان ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جو قیامت کے دن بھی دھوکے دینے کی کوشش کریں گے، اللہ کی قیامت کی اس عدالت میں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، دنیا ساری اسی جھوٹ پر گزاری ہے، دھوکے دے کر، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے گزاری ہے، تو چنانچہ ایسی لت پڑی ہوگی کہ قیامت کے دن بھی وہ سمجھے گے کہ شاید جھوٹ بول کر، دھوکے دے کر یہاں بھی جان چھوٹ جائے گی جس طرح دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی یہ بے ایمان وہاں پر بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، بلکہ صاف طور پر انکار ہی کر دیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، کہ ان کا فریب دھوکہ کیا ہوگا، ان کی چال بازی کیا ہوگی کہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، کوئی گناہ ہم نے تو کیا ہی نہیں، ہم تو بڑے پاک صاف ہے۔ تو اور اس طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بلکہ قسمیں کھا کر وہاں پر بھی قسمیں کھائیں گے، جیسے دنیا میں قسمیں کھا کر اپنے جھوٹ کو سچ بنا لیتے تھے۔ اللہ ماتا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، کہ جس اللہ تعالیٰ ان سبھی کو اٹھائے گا، کھڑا کرے گا قبروں سے، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر وہاں بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو لیکن قیامت کا دن، قیامت کی عدالت دنیا کی عدالتوں سے مختلف ہے، کہ جہاں پر نہ کوئی جھوٹ چلے گا، نہ کوئی دھوکہ فریب چلے گا، اور نہ کوئی جال سازی چلے گی، اور نہ کوئی وہاں پر اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ وہاں پر حق اور حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، تو جب جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ماتا ہے کہ ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور مہر لگانے کا معنی کہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، یا تو بولنا ہی بند ہوگی، ان کو بولنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی، بول سکیں گے ہی نہیں، یا اگر بول بھی سکیں گے تو ان کو جو بول رہے ہوں گے اس میں اپنے آپ کو اختیار نہیں ہوگا کہ جو چاہتے ہیں بولیں، کیونکہ دوسری آیت میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، کہ جس دن گواہی دیں گی ان کی زبانیں بھی گواہی دیں گی، تو اگر زبانیں گواہی دیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ جب زبانوں پر مہر لگ گئی تو کیسے گواہی دیں گی؟ تو مہر لگنے کا ایک معنی تو یہ کہ ویسے ہی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی، اور جسم کے باقی اعضاء بول بول کر بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا جرم کیے ہیں، آنکھوں نے کیا گناہ کی، برائی کی باتیں، بدکاری، بے حیائی کی چیزیں دیکھی ہیں، موبائلوں پر، میڈیا میں آج کل جو دیکھا جا رہا ہے، قیامت کے دن اس کا پوچھا جائے گا، کیا حساب، اس کا حساب دیا جائے گا۔ آنکھیں بتائیں گے کہ میں نے کیا دیکھا ہے، کان بتائیں گے کہ اس نے کیا میوزک، گانے، بدکاری، بے حیائی سنی ہے، اور اسی طرح ان کے دل، دماغ اور ہاتھ پاؤں، ہر جسم کے ایک ایک عضو جو ہے، حتیٰ کہ چمڑیاں تک، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے حتیٰ اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، کہ جب وہ اللہ کے پاس آئیں گے، آگ کے پاس پہنچیں گے، تو کیا وہاں پر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی چمڑیاں بول بول کر بتائیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا۔ تو یہ ہے قیامت کا دن، قیامت کی عدالت، اور ان کے زبانوں پر مہر لگ کے باقی اعضاء کے بولنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بے شمار گواہ ہیں، کرام کاتبین اللہ بٹھا رکھے ہیں انسان کا ریکارڈ تیار کرنے کے لیے، اور سارا ریکارڈ قیامت کے دن سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، فرشتے گواہ ہے، مختلف طرح کی مخلوقات گواہ ہے، تو پھر بھی یعنی انسان کے اعضاء سے گواہی لینے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ سرسم بیٹھے ہوئے، جس طرح کہ سیدنا انس کی حدیث ہے، تو آپ مسکرائے، آپ ہنسے، تو آپ مانتے کہ جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ رسول و عالم، کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کیا وجہ ہے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ میں ہنسا اس بات پر ہوں کہ من مخاطبۃ العبد ربہ، کہ بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے جو مخاطب ہو کے کہے گا، اے رب الم تجرنی من الظلم، اے اللہ تعالیٰ تو نے کیا
ظلم سے مجھے بچنے کا حکم نہیں دیا یا بچنے کا فیصلہ نہیں کر دیا کہ تو ظلم نہیں ہوگا، تو اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، کہ تجھے ظلم سے بچا لیا گیا ہے۔ تو بندہ پھر کہے گا پھر میں اپنے لیے اپنے سوا کسی اور گواہ کو قبول نہیں کرتا، یعنی مجھے قبول نہیں کہ میرے اوپر کوئی اور آ کے گواہی دے، میرے اپنے سوا کو دوسرا گواہ مجھ پر گواہی دینے والا نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ میرے حق میں انصاف یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، تو آج خود ہی اپنے اوپر گواہ کافی ہے، اور اس طرح کرام الکاتبین بھی تجھ پر گواہ کافی ہیں۔ تو آپ مانتے ہیں کہ اس وقت اس کے منہ پر، اس کی زبان پر مہر لگے گی، اور اس کے اعضاء جو ہے ایک ایک عضو بول بول کر بتائے گا کہ ہم نے کیا 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 ہے، کیا کرتوت اس نے کیے ہیں۔ ہر عضو سے جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ اعضاء خود بول کر بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ حتیٰ کہ انسان بندہ جب اپنے اعضاء ہی کو بولتا ہوا سنے گا تو کہے گا بعدا لکنا وسحقا فعنکن کنت اناضل، کہ تمہاری دوری ہو، تمہاری بربادی ہو، کہ کیسے تم نے اپنے خلاف ہی گواہی دے دی، میں تمہاری حفاظت کے لیے، تمہیں بچانے کے لیے تو سارا کچھ کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے قیامت کی عدالت، کہ جس میں دھوکے بازیاں، جھوٹ، فراڈ، دھوکے، اس طرح کی چیز چلنے والی نہیں، بلکہ انسان کے اعضاء ہی خود اس کی گواہی دینے والے ہوں گے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو یہ وجہ ہے اس کی زبان پر مہر لگنے کی، اور اس کے اعضاء کا ایک ایک عضو کا بول بول کر بتانے کی۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے الیوم نختم علی افواہہم، تو آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے باتیں کریں گے ان کے ہاتھ، کہ ہاتھوں سے کیا کرتوت کیے ہیں بتائیں گے، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے ٹانگیں، ان کے پاؤں، کہ وہ کہاں کہاں چل کے گئے ہیں اور کیا کیا جرم کیے ہیں، بما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کیا کمایا ہوگا، جو کچھ ان کے اعمال ہوں گے، وہ خود جو ہے اپنے بارے میں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو یہ ہے قیامت کی عدالت، کہ جس کا انسان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہ وہاں پر گواہ یہ نہیں کہ کوئی دنیا کی طرح ادھر ادھر سے کوئی جھوٹے مل گئے اور جھوٹے گواہوں کو کھڑا کر کے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وہاں پر پہلی بات تو کوئی جھوٹی گواہی دینے والا ہوگا نہیں، اور اگر انسان اوروں کی گواہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود اس کے اعضاء ہی کو بلوا کر بتا دے گا کہ اس کے اعضاء نے کیا کچھ کیا ہے، کہ جس کے بعد انسان کے اوپر حجت قائم ہو جائے گی، اور اس کے پاس جو ہے اپنے آپ کو بری کرنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے گا۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں، یعنی ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، کیا تم سے عہد نہ لیا تھا اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت پوجا نہ کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے جو سیدھی راہ ہے، شیطان کی پوجا عبادت سے بچ کر میری عبادت کرنا، یہ ہے جو صراط مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یقیناً اس نے گمراہ کیے تم میں سے بہت بڑی مخلوق کو، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا پس تم کو عقل نہ تھی کہ پھر بھی تم شیطان کی کھلی دشمنیوں کے باوجود بھی اس کے پیچھے چلتے رہے، اس کی اطاعت کرتے رہے، اس کی عبادت کرتے رہے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تو اب بے وقوفیاں، بے عقلیاں کر کے آئے ہو، شیطان کے پیچھے چل کر آئے ہو، تو پھر یہ جہنم وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم، داخل ہو جاؤ آج اس میں، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ اليوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے ہونٹوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دے گی ان کی ٹانگیں، ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، جو وہ کرتے کماتے تھے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔